فيغفر لي ذنبي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، من الذنب الذي يعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ و جل سبحانہ کی ذات، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم پر یہ خاص کرم فرمایا کہ ہم اس کا دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر حاضر ہوئے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بے حد و بے حساب درود و سلام نازل ہوں اللہ کے محمود دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی پیاری پیاری آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے تمام صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. آپ خوش قسمت ہیں کہ لاکھوں ہزاروں سینکڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سیکھنے کے لیے آج کی رات منتخب فرما لیا. اس سعادت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے. بہت سے لوگ اس وقت بے راہی میں پڑے ہوں گے، غفلت میں پڑے ہوں گے، تو غفلت کی نیند سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی اپنے کاروبار میں مست ہوں گے اور گلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں کچھ سکھانے والا نہیں، کہاں سے سیکھیں، کہاں کون ہمیں بتائے. لیکن جب کوئی بتانے والے بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، تو کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ پر خاص انعام فرمایا کہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالی. واقعی جو آج کا موضوع ہے کہ مسلمان کا ایک کردار کیسا ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جا کر سنیں. اگر پہلے سے ہی معلوم ہے تو اس سبق کو دہرا لیں، اور اگر نہیں معلوم تو سبق سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کر کے یہاں سے واپس جائیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو جائے. مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ مقبول ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. کوئی مسلمان کا کردار کیسے بیان کر سکتا ہے جب تک رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے یا اس کو مد نظر نہ رکھا جائے. کیونکہ جو سیرت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کی ہے، اس سے بہترین سیرت، اس سے بہترین کردار اس کائنات کے اندر رسول اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہے. سب سے جو بہترین ہستی ہے مخلوق میں، جو اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کو آئیڈیل بنایا جائے، اس کو رول ماڈل بنایا جائے، اس سے انسان انسپائر ہو، اس سے انسان متاثر ہو کر اس کے قول، اس کے فعل، اس کی اداؤں، اس کے حرکات، اس کے سکنات کو، اس کی نشست و برخاست کو اپنائے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس لائق ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے. ام المؤمنین سیدتنا
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یا ام المؤمنین کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا خلق جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی ادائیں، آپ کے معاملات، سب کا سب اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو احادیث کی روشنی کے اندر اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر جا کر عمل بھی کریں گے۔ اللہ کریم 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی پہلی آیات ہے، قریب یہ سمجھیے کہ یہ کلاس ہو رہی ہے، ایک کلاس ہو رہی ہے، کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹ جاگ کر بیٹھے گا، حاضر دماغی سے بیٹھے گا، ہوشیار ہو کر بیٹھے گا، اپنی توجہات کا مرکز کہنے والے کی گفتگو کو رکھے گا تو انشاءاللہ وہ اس سبق کو سمجھنے میں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب ایک بات آپ کو سمجھ ہی نہ آئی، آپ نے سستی کے اندر، آپ نے غفلت کے اندر، بے توجہی کے اندر قرآن یا حدیث کی بات سنی، ایک تو یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو غفلت سے سنتے ہیں، تو ایسا انداز بیٹھنے میں نہ اپنائیے گا جس سے نیند آ جائے، اونگ آ جائے، تو حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھیے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں جو ہیں یہ بار بار کثرت سے سننے کو نہیں ملتی، تو اللہ کریم ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ کامیاب ہو گئے مومنین، کامیاب ہو گئے مومنین، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے، وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کون لوگ ہیں اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو سے، بےہودگی سے اعراض برتتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومنین کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زکاتوں کو پورا اور بروقت ادا کرتے ہیں۔ کامیابی کے اصول اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کے فلاح پانے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو حرام میں مبتلا نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو وہی استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، ان کو حکم دیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اور ان کی جو باندیاں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ملامت نہیں فرماتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اللہ فرماتا ہے جو اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کو اس کے علاوہ استعمال کرتا ہے، اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ، اللہ فرماتا ہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں
کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے پاس جو امانت رکھوائی جاتی ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ وعدہ توڑنے والا مومن نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اب ان کام کرنے والے مومنین کو انعام کیا دے رہا ہے؟ اے مسلمان، تو فلاح کے لیے مارا پھرتا ہے، تو شراب میں فلاح ڈھونڈ رہا ہے، تو نشے میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، تو زنا اور بدکاری میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، تو لہو و لعب فحش اور بےہودگی کے اندر کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ تیرا رب کائنات تجھے کامیابی کے اصول بتا رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کر، نماز پڑھ، اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے سنن مستحبات کے ساتھ پڑھ، اس میں خشیت بھی اختیار کر، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اختیار کر۔ کسی کی امانت اگر تیرے پاس ہو اس میں خیانت نہ کر، کسی سے وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کر، اپنی شرمگاہ کو جائز جگہ پر استعمال کر، ناجائز جگہ پر استعمال نہ کر، اور اپنی نماز کی حفاظت کر۔ یہ سارے کام تو کرے گا تو اللہ تجھے کیا انعام دے گا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں نمازی، وعدوں کو پورا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بےہودگی سے بچنے والے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت الفردوس کے وارث اور مالک ہیں۔ جنت الفردوس کے یہ وارث ہیں، یہ وراثت میں جنت الفردوس کو پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم نے اعلیٰ مومنین کی یہ صفات ارشاد فرمائی اور اس پر انعام کیا دیا؟ عام درجے کی جنت نہیں، اعلیٰ درجے کی جنت، جنت الفردوس، جس کے اندر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، جس کا پڑوس ہر کوئی مسلمان چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ کریم اپنے مومنین، عباد الصالحین، نیک بندوں کی نشانیاں ارشاد فرما رہا ہے کہ نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ نہ اللہ نے گاڑی کا تذکرہ کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عمارت کا تذکرہ کیا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، جس کی عزت لوگ زیادہ کرنے والے ہوں گے، وہ جناب وہ نیک ہے، وہ فلاح پانے والا ہے، وہ کامل مومن ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر شائستگی کے ساتھ آہستہ آہستہ عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر، سینہ تان کر، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ عباد الرحمان، اللہ نے ان بندوں کی اپنی طرف نسبت فرمائی۔ رحمان کے بندے، خاص بندے رحمان کے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے، کہتے ہیں قالو سلاما، سلام، تمہارا رستہ اور ہے، ہمارا رستہ اور ہے۔ جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثے کر کے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور اللہ کریم کامیاب مسلمانوں، کامیاب مومنوں کی اور نشانی ارشاد فرما رہا ہے۔ کامیابی کا مدار اور معیار رب کریم کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، مومنین، کامیاب مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزار دیتے ہیں اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
ان عذابها كان غراما ان عذابها كان غراما۔ اور فرمایا کہ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں رو رو کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اس کے باوجود مطمئن نہیں ہو جاتے، اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، کیونکہ بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ ایک ایسا پھندا ہے جس سے قسمت والے ہی چھوٹیں گے، اور بے شک وہ بہت ہی بری ٹھکانے کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور مومنین کون ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہو اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ اعتدال اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ رب کے سوا کسی اور کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتے، صرف اللہ ہی کو معبود جانتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ وہ ناحق کسی جان کو بھی قتل نہیں کرتے، جو قاتل ہیں قتل کرتے ہیں ناحق، حق کے ساتھ قتل کرنا وہ صرف قاضی کا کام ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے قصاص میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، تو مقتول کے ورثاء اس کو قتل نہیں کریں گے، قاضی اسلام کا کام ہے، عدالت کا کام ہے کہ اس سے قصاص لے، خود قانون ہاتھ میں لے کر، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر، بندوق ہاتھ میں پکڑ کر اس سے ہمیں قصاص لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ مومنوں کی ایک اور صفت فرماتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کیونکہ جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت، عذاب قیامت کے دن دگنا کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ذلت میں رہے گا۔ آگے اللہ کریم جو توبہ کرتے ہیں، گناہ جن سے ہو جائے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے جرم پر ندامت اختیار کرتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ مولا مرتے دم تک دوبارہ اس غلطی کو نہیں کریں گے، اللہ کریم اب ان کی شان کیا بیان کر رہا ہے اور ان کے جرموں کو کیسے اللہ دھوئے گا، کیسے تبدیل کرے گا نیکیوں سے، اللہ اس کا بھی بیان کر رہا ہے۔ اس کو بھی سنیے اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہو جائیے، توبہ کرنے کا ذہن بنائیے اور دیکھیے کہ آپ کے گناہ کیسے نیکیوں سے تبدیل ہوں گے، اللہ اس کا بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جو بدکاری کریں گے تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ یعنی مدتوں اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ عذاب نار میں تو کافر رہے گا، مسلمان ایک نہ ایک دن اس سے نکال دیا جائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے، اچھا عمل کر لے، اللہ اسے کیا انعام دے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو وہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ صرف گناہ مٹا دینا یہی کافی نہیں، اللہ نے اس کو کافی نہیں جانا، صرف گناہ مٹ جاتے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحمت للعالمین نبی کا خدا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، فرمایا کہ گناہ معاف بھی فرمائے گا اور گناہ معاف کرنے کے بعد گناہوں کی تعداد کے برابر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، کرم بالائے کرم ہو جائے گا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کریم کہتا ہے تو ہم تو مائل بکرم ہے،
ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی کرم مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی کرم مانگنے والا بھی تو ہو۔ ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ کریم شان عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ مومنوں کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کر لے، اچھے کام کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع آیا جیسے چاہیے تھا، جیسے توبہ کرنے کا حق تھا اس نے واقعی وہ حق پورا کر دیا، اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے مومنوں کی یہ نشانی بھی ہے، والذین لا یشہدون الزور، مومن جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، مومن جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں، کہیں کوئی بےہودگی کا کام ہو رہا ہے، کوئی فحاشی اور یانی کا کام ہو رہا ہے، کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے، کوئی اللہ کی شرع کو، شریعت کو کوئی پامال کر رہا ہے، مومن کا گزر اگر وہاں سے ہو جائے تو مومن کی یہ نشانی بیان ہو رہی ہے۔ ہم جیسے ناقص مومنوں ہم تو وہاں جو ہے جمگٹا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو تماشائی بن جاتے ہیں۔ اللہ کامل مومنین کی یہ نشانی فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ بےہودگی پر جب وہ مومنین گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں، اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا ایک اور نشانی، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب مومنوں کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، جس طرح بھی آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب کی آیتیں جو پڑھی تھی بھول گئے یا پڑھی ہی نہیں تھی، جب یاد دلائی جاتی ہیں تو ویسے ہی بہرے اندھے ہو کر نہیں اس پر گر جاتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچ وچار کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، جس طرح اس کی رحمت بے انتہا ہے اس کا عذاب بھی عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور سوچ وچار کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر عرض کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ کریم ان کی دعا مانگنے کی عادت کو اور دعا کے الفاظ کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود رب کی رحمت کی ان کو پھر بھی ضرورت رہتی ہے۔ ہم لوگ اکثر دعا جو ہے وہ شوق سے نہیں کرتے، وہ دل سے دعا نہیں کرتے۔ ہاں کوئی پھنس جائے، کہیں موت نظر آنے لگ جائے، کوئی کہیں مصیبت میں پھنس جائے کہ ظاہری ہمیں اسباب نظر نہ آتے ہو، پھر کہیں دل سے آہ نکلتی ہے، پھر کہیں دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی طرف سے اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں سے بھی ہمیں سکون عطا فرما اور ہماری اولاد کی طرف سے بھی ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ مومنین یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسے خطاب کر رہا ہے، أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کو جنت کے سب سے اونچے بالا خانے کا انعام دیا جائے گا۔ اگر کہا جائے ان کو 5-5 ہزار روپیہ دیا جائے گا، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، پلاٹ دیا جائے گا، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو رب کریم آپ کو فرما رہا ہے، یہ رب سب سے خطاب کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی راتوں کو سجدوں میں قیام میں گزارتے ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، بےہودگی سے اپنی عزت بچا کر گزر جاتے ہیں، اور جب ان کے رب کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی ہیں وہ لوگ
یجزون الغرفۃ بما صبروا، بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کا، کس صورت میں؟ جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انہیں عطا کر دیا جائے گا، جنت کا سب سے اونچا محل انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور انہیں وہاں پر سلام کیا جائے گا، فرشتے پورے وہاں پر انہیں سلام کریں گے۔ خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھی وہ ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ جنت کی تعریف رب کائنات خود فرما رہا ہے، جنت کی تعریف اللہ فرماتا ہے اللہ تو مکان میں رہنے سے پاک ہے، اللہ کریم کو تو مکان کی حاجت نہیں، کسی جگہ کی حاجت نہیں، جہاں جگہ نہیں اللہ تو وہاں بھی موجود ہے۔ لیکن اے مومنوں، یہ جنت رب نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم نمازیں پڑھو، سجدے کرو، زکاتیں دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اپنے دامن عصمت کو بچا کر رکھو۔ اللہ کریم جنت کے اعلیٰ محل بھی عطا فرمائے گا، وہاں فرشتوں کے سلوٹ اور سلام بھی عطا ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے بڑی ہی اچھی رہنے کی وہ جگہ ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایسی بیتیوں آیات ہیں جس میں اللہ کریم مومنوں کی صفات محمودہ، صفات حمیدہ کا ارشاد فرماتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے رہیں، ہم ان کو بار بار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا عمل کرنے کا ذہن بنے گا، اور ہمارا کردار جو ہے وہ پرہیزگاروں جیسا ہو جائے گا، ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ تو اب ہم اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے وہ پھول چنتے ہیں جو ہمارے کردار کی تعمیر، ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، وہ رہنما اصول جن پر آج ہم عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، دنیا کے اندر ہماری ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج وہ اصول اپنانے کی ضرورت ہے، آج وہ کردار کی اعلیٰ خوبیاں ہماری ذات میں موجود ہونی چاہیے جو آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی سیرت ہے؟ آپ کا اخلاق سارے کا سارا قرآن ہے، آپ کا اخلاق پورا قرآن ہے، اور اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، بہترین مثال تمہارے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ خدا کے لیے ہیرو کو چھوڑ دو، ایکٹروں کو چھوڑ دو، کرکٹروں کو چھوڑ دو، ہندو اداکاروں، مسلمان اداکاروں، فنکاروں، فنکاروں کو چھوڑ دو، یہ کوئی ان میں سے ایسا نہیں جس کو آئیڈیل بنایا جائے، جس کی پیروی کی جائے، فقط اور فقط رسول کریم علیہ السلام ہی کی ذات ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تم دفتر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، دفتر کی بھیک مانگتے رہو گے، کامیاب اور کامران نہیں ہوگے۔ اسی وقت کامیابی تمہارے قدم چومے گی جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ گے، سرکار کے دامن کرم اور دامن رحمت سے جب تک وابستہ نہیں ہوگے، کامیابی اور کامرانی تم سے دور بھاگتی رہے گی۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا کردار کیسا ہوتا تھا؟ ہمارا کردار بھی کاش اللہ کریم آقا کریم کے کردار کی ایک جھلک جیسا بنا دے۔ ہمارے آقا علیہ السلام حلم کا پیکر تھے، قوت برداشت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پہلے مختصراً سرکار کی خوبیوں کو ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر تھوڑے تھوڑے واقعات سرکار کی سیرت سے اس کا میں ذکر کروں گا تاکہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام معافی دینے والے تھے، جو آپ پر ظلم کرتے آپ ان کو معاف فرمانے والے تھے، عفو و درگزر کا بھی
آپ سرچشمہ تھے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام رحم و کرم کے پیکر تھے۔ آقا کریم میں عدل و انصاف جس درجے کا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام جود و سخا کے پیکر تھے، آپ سخی تھے، بن مانگے بھی عطا فرمایا کرتے تھے، ایثار اور قربانی کا بھی پیکر تھے، بے حد مہمان نواز تھے اور تشدد نہیں کیا کرتے تھے، نہ انسانوں پر اور نہ ہی جانوروں پر، اللہ کی دوسری مخلوق پر۔ آقا کریم علیہ السلام شجاعت اور بہادری کا بھی پیکر تھے اور ایفائے عہد، وعدوں کی پاسداری کسی نے سیکھنی ہو تو میرے آقا کریم علیہ السلام سے سیکھے۔ آپ نے کافروں سے بھی باتیں کی اور ان کا وعدوں کو پورا فرمایا، اسی لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق الوعد والامین، وعدوں میں بھی سچا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جبکہ آپ علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کفار اور مشرکین آپ سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ میرے آقا حسن معاملہ، حسن سلوک، حسن معاشرت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتے، صبر و قناعت کا پیکر تھے، نرم گفتاری آقا کریم علیہ السلام کا زیور اور زینت تھی، اور خوش روئی اور ملن ساری آقا علیہ السلام میں انتہا درجے کی تھی، مساوات کے پیکر تھے، سب سے برابری کا سلوک کیا کرتے تھے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیا کرتے تھے الا مگر اس چیز کے ساتھ جس کو واقعی اللہ نے ترجیح کا سبب بنایا ہو۔ حضور علیہ السلام غم خواری نہیں کیا کرتے، حضور علیہ السلام سادگی اختیار کرتے تھے، بے تکلفی برتتے تھے، تواضع، انکساری اور عاجزی کا پیکر اور سرچشمہ تھے۔ آقا کریم علیہ السلام شرم و حیا کے بھی پیکر تھے۔ غصہ کی جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی خاطر کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام حسد سے پاک تھے، بغض و کینہ سے پاک تھے۔ حضور علیہ السلام کی یہ ذات ان ساری خوبیوں کی سرچشمہ تھی۔ حضور سر تا پا سراپا ان خوبیوں سے مزین تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اندر قوت برداشت انتہا درجے کی تھی۔ آج ہماری برداشت کا عالم کیا ہے؟ ہمیں کوئی گالی نکال دے، گالی نہیں نکالنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ہمیں گالی نکال دے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصے سے ہمارے نسنے پھولنے شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہماری شان کے خلاف اگر کوئی بات کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک تھپڑ لگائے ہم جواب میں 2 تھپڑ لگائیں گے، کوئی ہمیں جو ہے وہ چھڑی سے ضرب لگائے اس کا جواب بندوق سے دیں گے، کوئی ہمیں پتھر مارے اس کا جواب ہم اینٹ سے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اخلاقی جو ہے وہ مذموم غیر اخلاقی پختیوں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان کا کردار معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حلم کا، بردباری کا، برداشت کا مجسمہ ہونا چاہیے مسلمان۔ اور کیسی برداشت، کس حد تک برداشت اس میں ہونی چاہیے؟ بندہ کہتا ہے یار کوئی حد ہوتی برداشت کی، 1 دفعہ برداشت کیا، 2 دفعہ برداشت کیا، کتنی دفعہ میں برداشت کروں؟ آئیے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے پھول چنیے کہ آقا کریم علیہ السلام کس حد تک برداشت کیا کرتے ہیں۔ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن سحنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر گھورنے لگے آقا کو، یہودیوں کے عالم سے گھورنے لگے، بڑی تیز روئی کے ساتھ آقا کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عبد المطلب کی اولاد کا یہی معاملہ ہے، تم حقوق نہیں وقت پر ادا کرتے، حقوق ادا کرنے میں تم دیر کرتے ہو، اور تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے میری کیا کیا چیز جو ہے وہ دولت یا پیسے کیا کیا لٹانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کو جلال آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا اگر ادب مانع نہ ہوتا تو ابھی تلوار نکال کر اس شخص کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسی گفتگو کر رہا ہے، اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام پر قربان جائیے،
آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپکی نہیں لگائی، واہ واہ کیا محبت کا جو ہے تو نے جو ہے تقاضا پورا کر دیا ہے۔ آپ نے کہا اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اس کی بھی مدد کرتا، میری بھی مدد کرتا۔ اس کی مدد کیسے کرتا کہ اس کے ساتھ مل کر تو مجھے پیار کے ساتھ آمادہ کرتا کہ اس کا جو حق آپ کے ذمہ رہ گیا ہے وہ ادا کر دیجیے، اور میری بھی مدد کرتا کہ مجھے بھی اس چیز پر ابھارتا کہ اگر اس کا کوئی حق باقی ہے تو اسے دے دے، اور تو جو ہے اس طرح سے برس رہا ہے۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ جو ہے حضور نے حکم دیا کہ اے عمر ان کو ان کا مال بھی واپس لوٹا دو، اور ان کے مال سے بڑھ کر جتنا مال انہوں نے دیا تھا اس سے بڑھ کر کھجوریں واپسی میں عطا کرو، جتنا ان کا حق تھا وہ بھی دو اور ان کے حق سے زیادہ کھجوریں انہیں لوٹا کر واپس کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ تو بعد میں حضرت زید بن ثعلبہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہودیوں کے عالم ہیں، آپ نے ایسا انداز سرکار کی بارگاہ میں کیوں اختیار کیا؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے، لیکن ہم نے تورات کے اندر پڑھا ہے، ہم نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کون و مکان جو تشریف لائیں گے ان کے اندر جتنی نشانیاں تھیں سب سرکار و عالم میں موجود ہیں، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جو میں جاننا چاہتا تھا۔ ایک کیا کہ یہ ان کا جو علم ہے ان کی جہالت کے اوپر ان کا علم جو ہے وہ غالب رہے گا، کوئی جاہل ان سے جاہلا والا سلوک کرے گا کہ ان سے جہالت میں جواب نہیں دیں گے، ان پر اپنا کرم فرمائیں گے، اور کسی کا حق جو ہے اس کے حق سے زیادہ انہیں واپس لوٹائیں گے۔ چنانچہ وہ دو نشانیاں بھی میں نے تمہارے نبی کے اندر دیکھ لی۔ چنانچہ زید بن ثعلبہ سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور وہاں اس بات کی گواہی دی کہ آپ واقعی نبی برحق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد رسول اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شان سروری رکھتے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، مخلوق کے سردار ہیں۔ سرکار نے تو نہیں کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، نہیں، حضور سیرت میں یہ بات نہیں ملتی۔ حضور نے انہیں اس طرح نہیں کہا، انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ یہودیوں کے عالم ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، نہیں، حضور علیہ السلام نے نہ انہیں شرم دلائی، نہ ان کی جو ہے حضور نے توہین کی، نہ ان کی دل آزاری کی، نہ اذیت پہنچائی۔ سرکار نے کس طرح برداشت فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے انہیں ان کے حق سے زیادہ عطا فرمایا، بلکہ اپنی سائڈ لینے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے سرکار کا جو ہے وہ برداشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز نجران ایک شہر کا نام ہے، وہاں کی بنی ہوئی چادر سرکار نے اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی ہے۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس طرح سے مانگنے کے لیے آیا، سائل بن کر آیا، لیکن اسے بارگاہ رسالت کے آداب پتہ نہیں تھے، اسے بارگاہ رسالت کے آداب پتہ نہیں تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان سے بات کرنے کی بجائے حضور کی چادر کو اس طرح گھسیٹا کہ حضور علیہ السلام کا گلا دب گیا، آپ کے یہاں پر خراش آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے نہ اس کو تھپڑ مارا، نہ تلوار نکالی، نہ اس کو برا بھلا تھا۔ سرکار نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر سرکار مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بد لانے والا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کو دیکھا، سرکار نے تبسم فرمایا، سرکار مسکرا پڑے اور کہا کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ حضور نے اسی خالی جھولی کو بھر دیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر کھلایا، آپ کو پتہ نہیں چل گیا، کھانے میں زہر ملا دیا اور وہ کھانا حضور کو پیش کر دیا۔
حضور کو پتہ چل گیا کہ میری یہ جان کی دشمن ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ یہ باتیں کیا ہمارے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کے قابل ہیں؟ بس کیا اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں؟ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں سے کس طرح اس نے سلوک فرما رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں سے کس طرح سے لڑتے ہیں اور ان کی بات کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید بن اعصم نے جادو کر دیا، سرکار نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ حضور پر جس نے جادو کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جادو کرنے والے کو خواب میں دکھا دیا گیا، خواب میں دکھا دیا گیا کہ کس نے جادو کیا ہے، اس کے باوجود سرکار نے اسے معاف کر دیا۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے، وہ جالی بابا کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے کیا، تیری جٹھانی نے کیا، تیری بھابھی نے کیا، تیرے دیور نے کیا، تیرے سالے نے کیا، تو ہم بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اس سے قطع تعلقی شروع کر دیتے ہیں۔ قطع تعلقی بھی بلا وجہ شرعی کرنا حرام، اس سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرنا بھی مسلمان سے بلا وجہ شرعی حرام، اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اس سے تعلق توڑنا بھی بلا وجہ شرعی حرام۔ ہمارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے، سرکار کو پتہ چل گیا کہ کس نے جادو کیا ہے، سرکار نے اس کو معاف فرما دیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اور ہمیں یقین کوئی بھی نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم قطع تعلقیاں اور نفرتوں کے جو ہے وہ دریا گرم کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے تھے، خورس بن الحارث آیا اور تلوار نیام سے نکالی اور کہنے لگا، سرکار آرام فرما رہے ہیں، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تمہیں میری تلوار سے بچائے گا؟ اللہ کے محبوب کی توہین کر رہا ہے، اللہ کے محبوب کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور طاقت کے بلبوتے پر، ہتھیار کے بلبوتے پر سرکار کو تھریٹ کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا رب مجھے بچا لے گا۔ سرکار کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو وہ نبوت کا چنان ایسا ظاہر ہوا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سرکار نے اس تلوار کو پکڑ لیا، سرکار علیہ السلام نے اس تلوار کو پکڑ لیا۔ اب سرکار نے اس پر حملہ نہیں کر دیا، کوئی بات نہیں کیا، وہ کانپ رہا ہے کہ قتل کے ارادے سے میں آیا ہوں، اب میری خیر نہیں، میری گردن ابھی مار دی جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے اسے بھی ہدایت کی دعا کا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آتے ہیں وہ اس طرح حضور ان کو محبت جو ہے اس سے پیش آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، طائف کے میدان میں حضور کو لہو لہان کر دیا گیا، اتنے ظلم و ستم کیا آپ پر اور مجھ پر ہوئے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے، کھانا تک نہ اندر پہنچنے دیا جائے، مسلمان ان پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اندر محصور رہے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بددعا نہیں فرمائی۔ عذاب دینے والا فرشتہ پہاڑوں پر مستقر فرشتہ حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ان کی بستیوں کو تحت نحت کر کے رکھ دوں، ان پہاڑوں کو ملا کر رکھ دوں۔ سرکار نے فرمایا ارے یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ انہیں سے ہدایت یافتہ لوگوں کو پیدا فرمائے۔ سرکار برداشت کے کس قدر پیکر تھے، حضور علیہ السلام آپ میں کتنی برداشت تھی۔ سرکار کی ذات پر حملے ہوئے، کسی نے اوجڑی ڈال دی، سرکار علیہ السلام کو کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے ساحر جادوگر کہا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا تم نے میری شان کے خلاف کوئی کام کیا، کوئی بات نہیں، سرکار اسے معاف فرماتے رہے۔ حضور علیہ السلام معاف کرتے۔ تو آج مسلمان کے لیے اس میں رہنما اصول ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر آپ کو کوئی سخت جملہ کہہ دے، کوئی آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دے، تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجیے، وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، اسے خود ہی شرم آ جائے گی کہ میں اس سے زیادتی کی بات کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر رحم کر رہا ہے، میں اس کو گھور کر دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی پتھر برسائے اس کا جواب پھول سے عطا کریں، انشاءاللہ اس کا دل جیت لیں گے۔ حضور علیہ السلام عاجزی تواضع کا پیکر ہوا کرتے تھے،
معاشرے کے اندر مسلمان کے اندر یہ صفت بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے کہ اس میں عاجزی ہو۔ آج ہم عاجزی اختیار نہیں کرتے، تکبر اختیار کرتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ گزر رہے ہوں کوشش ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ مل جائے، کیوں کہ یا اس کو سلام کرنا پڑ جائے گا یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑ جائے گا۔ ارے حضور نے فرمایا تکبر سے دور بھاگنا چاہتے ہو، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے تو سلام میں پہل کیا کرو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس سے تکبر دور بھاگ جائے گا۔ حضور علیہ السلام تو عالم کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ سے اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاہانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ چلا کریں گے۔ جب آپ چاہیں آپ ان کو خرچ کریں، ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بندہ پروری والی زندگی اختیار کریں، بندگی والی زندگی اختیار کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے سونے کے پہاڑوں کو نہیں پانے کی تمنا کی۔ سرکار نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اختیار کیا۔ حضور کے بعد ہمارے پاس وہ چند پیسے آ جائیں ہم پھولے نہیں سماتے۔ سرکار کی تو حکومت آسمانوں پر بھی تھی اور زمین پر بھی تھی۔ سرکار جنات پر بھی حکومت کر رہے ہیں، حیوانات پر بھی حکومت کر رہے ہیں، جماعات پر بھی حضور کی حکومت ہے، چرند پرند پر حضور کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود حضور عاجزی اختیار فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب فتح مکہ ہوا، اب سارے کفار موجود ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزا کو، رشتہ داروں کو قتل کیا۔ اب وہ سارے موجود ہیں اور حضور فاتحانہ شام سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیاہ امامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ سجایا ہوا ہے، اور اب تو وقت تھا کہ ان سے بدلہ لیا جاتا، اب تو وقت تھا ان کے ایک ایک جرم کی سزا دی جاتی، چن چن کر ان قاتلوں کو جنہوں نے سرکار کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، سرکار کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ آج تو وقت تھا کہ غصہ ٹھنڈا کیا جاتا، انتقام کی آگ بڑھ اٹھتی اور ان سے بدلہ لیا جاتا، لیکن سرکار علیہ السلام نے نہ سینہ تانا، نہ گردن کو اکڑایا، نہ حضور نے ان کے دل کو دکھایا، نہ حضور نے ان کو ڈرایا۔ وہ کافر لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، وہ ان کے جسم لرزہ پر انداز ہو رہے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام نے فخر سے سر بلند نہیں کیا ہوا۔ سرکار جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سرکار کا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی شکر گزاری میں سر اتنا عاجزی سے جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی پالان سے حضور کا سر لگ رہا ہے، حضور کا سر لگ رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ابو سفیان دیکھ رہا ہے جو کہ بدترین دشمن تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، انتم الطلقاء اليوم، آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ ابو سفیان کو کیا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اللہ اسے بھی امن عطا کر دے گا۔ سرکار نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا، جو وہاں امن چاہے گا اسے بھی پناہ امن عطا کر دیا جائے۔ اتنے حملے حضور پر ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں اس راہ میں اس سے زیادہ کوئی نہیں ستایا گیا۔ جتنی تکالیف مجھے دی گئی ہے اس سے زیادہ تکالیف کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود سرکار عاجزی اختیار کر رہے ہیں، معافی، عفو و درگزر کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ انسان ماں و شبہ آپ اور میں کس گنتی میں؟ کیا ہمارا کسی نے لہو لہان کیا؟ کیا ہمیں کسی نے ستایا؟ کیا ہمیں کسی نے گالیاں دی؟ کیا ہمیں کسی نے مارا؟ کیا کوئی ہمارے قتل کے درپے ہوا؟ اس کے باوجود ہم اتنی بڑی شان اپنی لیے پھرتے ہیں، ہم اکڑ ہماری جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ کوئی معافی مانگنے آئے اس کو معاف نہیں کرتے۔
اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتے، میرے سرکار معذرت کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اور سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے، اس سے معذرت چاہے، اور جس سے ماں کو حق پر ہے یا نہیں ہے، دوسرے مسلمان نے اسے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اسے وعید سنائی، میرے حوض کوثر پر جام پینے نہ آئے۔ وہ حق پر تھا یا نہیں تھا؟ پتا چلا کہ جس سے معافی مانگی جائے، پہلے تو یہ تمنا ہی نہ رکھے کہ مجھے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے، آپ خود پہل کر لیجئے۔ 3 دن سے زیادہ دو مسلمانوں کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی بلا وجہ شرعی نہیں ہونی چاہیے، تیسرے دن صلح ہو جائے تو سرکار معذرت کو قبول کرتے اور عاجزی اختیار کرتے۔ یہ عاجزی کا زیور تھا، یہ زینت تھی سرکار کی شان کی کہ سرکار علیہ السلام سادگی والی زندگی اختیار کرتے۔ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہم نے ڈرائیور رکھا ہو، ہم نے گھر میں ملازم رکھا ہو، ہم نہ اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ اپنی دکان کے ملازم کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا لباس ہمارے لباس جیسا ہو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لباس میں ہماری موافقت کرے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوراک میں اس کی ہماری ساتھ موافقت نہ ہو۔ ارے ہے ہمارا نوکر سواری ہمارے جیسی، ہے ہمارا نوکر لباس ہمارے جیسا، ہے ہمارا نوکر اور باتیں جو ہے وہ ایسی کر رہا ہے۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیرے جیسے تو کتنے میں خرید کر جو ہے وہ بیچ دوں، تو جیسے کتنے میں نے دیکھے ہیں، اور میں اس طرح سے جو ہے معاملات کرتا ہوں، میری تو یہ شان ہے، میری تو یہ اکڑ خوں ہے۔ سرکار کی شان دیکھیے، اے مسلمان تیرے کردار میں عاجزی ایسی ہونی چاہیے جیسی رسول اللہ کی ذات میں تھی۔ سرکار علیہ السلام بسا اوقات اونٹنی پر سوار ہوتے تو اپنے پیچھے اپنے خادم کو سوار کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کی شان دیکھیے، امام الانبیاء ہیں اور حضور غلاموں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ کسی نے جو کی روٹی کی دعوت کی، سوکھی روٹی کی دعوت کی، خشک گوشت کی دعوت کی، بنا ہوا گوشت نہیں ہے، کوئی جناب شوربے مرغ مسلم نہیں ہے، سرکار نے اس کی دعوت کو قبول فرما دیا۔ ہم کہتے ہیں اس محفل پہ جانا ہے، وہاں کھابا ہے، وہاں کھانا شانا ہے، کوئی لنگر پانی ہے، نہیں لنگر نہیں ہے، ہم نہیں جاتے، ہم نے نہیں وہاں جانا۔ کھلا جگہ محفل ہو رہی ہے، وہاں تو ماشاءاللہ شیخ صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں پک رہی ہیں، ہم نے وہاں جانا ہے۔ امیروں کی دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں، غریبوں کی دعوت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اعتراف کیجیے، ہم اب سب مل کر، ہمارے اندر یہ عیب موجود ہے کہ ہم غریبوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ ہم جائیں گے، ہم کہیں گے ہم نے تو 4 کھانے رکھے تھے اپنے گھر میں، وہ شودہ انسان اس نے تو 1 کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں رکھا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہ کمینگی پر دلالت کرتی ہیں، یہ لالچ پر دلالت کرتی ہیں، یہ طمع پر دلالت کرتی ہیں، اور میرے سرکار کی ذات ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ حضور علیہ السلام جو بھی غلام کوئی باندی حضور کو دعوت دیتا، حضور میں اتنی عاجزی تھی، حضور میں اتنی ملنساری تھی، حضور اتنے مہمان نواز تھے، دل رکھنے والے تھے، فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ کوئی غلام حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جا کر سرکار صاحب کی چل پڑا کرتے، آپ چل پڑتے۔ حضور علیہ السلام کے کان کے پاس، حضور علیہ السلام کے کان کے پاس کوئی سرگوشی کرتا، کان میں کوئی بات کہتا تو سرکار اس وقت تک اپنا کان نہیں ہٹایا کرتے تھے جب تک وہ گفتگو کر کے فارغ نہیں ہو جاتا۔ حضور اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر شخص کہتا تھا سب سے بڑھ کر مجھے ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دینے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ ہمارے کردار ان باتوں سے خالی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام غریبوں اور مسکینوں میں سے، غرباء میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، سرکار اس کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام فقراء کی، فقیروں کی ہم نشینی فرمایا کرتے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ مجھے مسکین ہی رکھنا، قیامت میں میرا ہاتھ مسکینوں کے ساتھ فرمانا۔
مسکین اور غریب لوگ نیکوکاروں سے 500 سال برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں. تھک گئے ہیں آپ لوگ، لگتا ہے تھک گئے. حضور نے مسکینی کو پسند فرمایا، فقر کو پسند فرمایا. حضور نے دولت کے لیے حضور کو سونے کے پہاڑوں کی آفریں کی گئی. سرکار ٹھوکر مارتے، جو سرکار انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر سکتے ہیں، کیا وہ مٹی کو سونا نہیں بنا سکتے؟ لیکن سرکار علیہ السلام کی ذاتانہ زندگی کا قربان جائیے. ام المومنین کہتی ہیں ایک مہینہ سرکار کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا کرتا. کبھی میرے سرکار نے، ام المومنین کہتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے 3 دن متواتر پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو. سرکار نے کھانا کھایا ہو، 3 دن بھی کبھی ایسے نہیں گزرے. ایک دن کھایا، پھر دوسرے دن کھایا، تیسرے دن فاقہ ہوتا تھا. سرکار علیہ السلام کے پاس جتنا بھی مال غنیمت آتا، جتنا خراج، عشر، زکات، پیداوار کی زکات، کافروں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا وہ بھی آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوئے تھے جب تک وہ سارا مال تقسیم نہیں فرما دیا کرتے. اتنی دولت کے انبار ہونے کے باوجود سرکار نے کبھی طمع نہیں فرمائی. ایک روز اتنا تو خراج آ گیا، اتنا خراج، اتنا مال جمع ہو گیا کہ سارا دن تقسیم ہوتی رہی، سرکار خزانے لٹاتا رہے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ وہ، حضور نے کبھی اپنے گھر میں رات نہیں گزاری کہ اس گھر میں مال موجود ہو. حضرت بلال نے جا کر خبر دی، سرکار سارا کا سارا مال تقسیم ہو گیا. سرکار پھر مسجد سے اپنے گھر میں تشریف لائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رات نہیں گزار سکتے جس گھر میں مال موجود ہو، اسے غریبوں تک پہنچانا باقی ہو. حضور علیہ السلام اتنی عاجزی اختیار کرتے تھے جو عاجزی ہم میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری بیوی ہی نوکرانی ہے، صفائی نہیں ہوئی، برتن نہیں دھلے، ڈسٹنگ نہیں ہوئی، کھانا نہیں صحیح پکا، یہ سامان ایسے کیوں بکھرا پڑا ہے، کپڑے وہاں الماری میں موجود کیوں نہیں ہے، یہ پردے ادھر کیوں ہوئے ہیں، یہ فلاں چیز صوبے ٹیڑھے کیوں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نوکرانی گھر میں لے آئے ہیں. بہو آ گئی تو ساس سسر سمجھتے ہیں یہ نوکرانی ہے، دیور سمجھتے ہیں ہماری بھابھی نہیں یہ نوکرانی ہے، بہنیں نندے سمجھتی ہیں یہ نوکرانی ہے، یا وہ بہو سمجھے گی کہ میں جو ہے وہ ملکہ بن کر آ گئی. بہرحال اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے افراد کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سرکار علیہ السلام کی ایسی زندگی تھی، حضور اپنے گھریلو کام خود سر انجام دیا کرتے تھے. ہم تو خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اشارہ کریں پانی حاضر ہونا چاہیے، کھانا حاضر ہونا چاہیے. ہم کبھی جھاڑو پکڑے، توبہ توبہ، یہ کیسے ممکن؟ نہیں. نوکرانی ہماری بیوی جو ہوئی، نوکر جو ہم نے رکھ لیا 200 400 1000 کا رکھ لیا، اب حضور اپنے غلاموں کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہٹایا کرتے تھے. ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملازم اگر لیٹ ہو گیا ہے یا اس سے کوئی کام اگر اس نے نہیں کیا تو ہم خود کر لیں. نہیں، ہم کہتے نہیں، اس کو سنائیں گے، تجھے پیسے دیتے ہیں، تجھے ملازم رکھا ہے، تجھے رہائش دی ہے، تجھے راشن دیتے ہیں، تجھے جناب ہم اتنے ٹکڑے دیتے ہیں اور تو ہمارا کام نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا ہاتھ خود بٹایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، خدا کی قسم 10 سال کا عرصہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. مجھے کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا اس 10 سال کے عرصے میں اے انس تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا. سرکار نے کبھی نہیں فرمایا. ہمارا کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرتا ہوگا کہ ہم اپنے ملازم کو 4 باتیں نہ سناتے ہیں. سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک شخص اپنے غلام کو تھپڑ مار رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے زیادہ جو ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تجھے سزا دے. تیرے غلام نے اگر ایسی کوئی کام کر لیا ہے تو انہیں فوراً اس کو سزا دی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنی دفعہ اس کو معاف کرے؟ کہا 70 مرتبہ بھی غلطی کرے اس کو معاف کیا جائے. 70 مرتبہ بھی غلطی کی جائے اسے معاف کر دیا جائے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے غلام تو آج ہے نہیں.
غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا مال مالک آقا کا مال ہوتا ہے، وہ مالک کی مرضی کے بغیر نہ کچھ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، جو کمائے گا اس کے آقا کا ہے۔ تو ہم تو وہ تو زر خرید غلام ہوتے تھے، منڈیوں میں ان کے سودے ہوتے تھے، اور ہمارے پاس تو آج ملازم ہے۔ ملازم کیا کہ 6 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے کوئی ملازم ہے، اور جناب 500، 1000، 200، 2000، 4000، 6000، 10,000 پر نوکر ہے، اور اس وقت کے لیے ہمارا زر خرید غلام نہیں ہے، جب چاہے وہ نوکری چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہم اتنی توقعات اس سے لگاتے ہیں، اتنا بوجھ اس پر ڈالتے ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایسی بات نہیں۔ ہم نے گھروں میں بچے رکھے ہوتے ہیں اور اتنا ظلم ہوتا ہے، سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن 99% لوگ، یہ تو مشاہدے میں بات ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہوتے رہے اور دیکھتے ہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ بچہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، وہ مانگ نہیں سکتا کچھ، وہ اپنی مرضی سے کچھ پہن نہیں سکتا۔ آپ اپنے بچوں کو کھلونے لے کر دیں، آئس کریمیں لے کر دیں، کھانے لے کر دیں، آپ ان کو کہیں سو جاؤ، سارا دن ہی سلائے رکھیں، وہ بچہ جو 200، 500، 1000 کے عوض آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے ہیں اور تھپڑ منہ پہ دے مارتے ہیں، بڑے نہیں روکتے، بہت کم روکتے ہیں، جو روکتے ہیں اللہ ان کو